بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تک پہنچنے کی سب سے پہلی سیڑھی گھر والے اور بچے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ اپنے گھر والوں، بچوں، ماں باپ، بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو آپ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا ہمیشہ بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر ماں باپ کا، اور چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت، خاص طور پر بچوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایسا ذکر کہ جو اگر دروازے پر 1000 تالے لگا دیے جائیں تو وہ ان 1000 تالوں کو بھی توڑ دے گا، کھول دے گا۔ یہ بہترین ذکر انسان ہر روز پڑھے، رات کو پڑھے، دن کو پڑھے، سجدے میں پڑھے، قنوت میں پڑھے، سب جگہ پر پڑھے، بیداری کی حالت میں پڑھے، چلتے پھرتے پڑھے، کام پر جاتے ہوئے پڑھے، کام سے واپس آتے ہوئے پڑھے، کھانا بناتے ہوئے پڑھے، چلتے پھرتے اس ذکر کو پڑھیں، ہر وقت پڑھیں۔ سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اس ذکر کو پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ ہر بلا، ہر جنی اور انسی بلا سے وہ امان میں رہے گا۔ کوئی بھی انسی اور جنسی بلا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آگ میں بھی گر جائے گا، اگر آگ کے درمیان بھی پھنس جائے گا، اگر آگ بھی اس پر برسے گی تو اس کا پڑھنے والا اس آگ سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر عاشق اور معشوق کے درمیان راز ہے، کوڈ ورڈ ہے۔ خدا فرماتا ہے، اے پیغمبر، اگر سب نے پشت کر لی ہے، اگر سب چلے گئے ہیں، اگر تنہا ہو گئے ہو، بے کس ہو گئے ہو، بے یار و مددگار ہو گئے ہو، فکر نہ کرو، بے خیال ہو جاؤ، یہ کام جو بتا رہا ہوں وہ کرو، سب کی جگہ کو پر کر دے گا۔ ماں باپ چھوڑ دیں، بھائی بہن چھوڑ دیں، شوہر چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دیں، دوست چھوڑ دیں، رشتہ دار چھوڑ دیں، پڑوسی چھوڑ دیں، بے فکر ہو جائیں، کسی کی کوئی فکر نہ کریں، بے خیال ہو جائیں، اس ذکر کو پڑھیں۔ اولیاء خدا جب غریب ہو جاتے ہیں، اپنے وطن سے نکال دیے جاتے تھے، جب تنہا ہو جاتے ہیں، بے کس و یار ہو جاتے ہیں، بے کس و مددگار ہو جاتے ہیں، مختلف مشکلات میں گر جاتے ہیں تو یہ ذکر کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، خدا یہاں پہ جم کی بات کر رہا ہے۔ اگر سب چلے گئے ہیں، سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، سب تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، بے خیال ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، میں خود ہوں، تم اس ذکر کو پڑھو، باقی آگے بڑھتے جاؤ اور مجھ پہ چھوڑ دو، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ذاتی اسم ہے خدا کا، آپ سب جانتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو اسم اعظم ہے، نقطے نہیں ہیں اس میں، اور ایسا اسم ہے کہ جو الف لام سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ظاہری اسم ہے، ہو باطنی اسم ہے۔ اللہ ہو سب خدا کے اسم ہیں، جوشن کبیر اور صغیر میں پڑھتے ہیں، هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ ایک۔ پھر کیا ہے؟ علیہ توکلت، یہ صفاتی اسم ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ فعلی اسم ہے۔ ہمارے پاس خدا کے 3 سے زیادہ نام نہیں ہیں، یا ذاتی نام ہے، یا صفاتی نام ہے، یا فعلی نام ہے۔ لا الہ الا ہو ذاتی اسم، علیہ توکلت صفاتی اسم، هو رب العرش العظیم فعلی اسم۔ یہاں پر صرف لا الہ الا ہو نہیں ہے، بلکہ خدا کہہ رہا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ خدا فرما رہا ہے، سب چلے گئے، خود کو میرے اختیار میں دے دو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو،
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ایک ذکر ہے۔ دوسرا ذکر حسبی حسبی یا من ہوا حسبی، حسبی حسبی یا من ہوا حسبی، یہ خود ایک بہت اہم ذکر ہے۔ انسان خود کی تعقیبات میں اس کو پڑھے، حسبی حسبی یا من ہوا حسبی۔ اور جب بندہ کہتا ہے حسبی حسبی یا من ہوا حسبی، تو ایک وقت دیکھتا ہے کوئی اوپر سے نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کیوں مجھے بلایا ہے؟ اس سے نہ کہیں کہ مجھے چاول چاہیے، دال چاہیے، فریج چاہیے، گاڑی چاہیے، بلکہ اس سے کہیں کہ خدایا مجھے خود تجھے دیکھنا ہے، تجھ تک پہنچنا ہے۔ آنے والا پوچھتا ہے صرف یہی چاہیے؟ کہے کہ ہاں بس یہی چاہیے، خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس ذکر سے خدا کو اپنے سے نزدیک کریں، خدا کی خاص توجہ کو حاصل کریں۔ حسبی حسبی یا من ہوا حسبی، 3 مرتبہ حسبی کو پکار رہے ہیں، 3 مرتبہ حسبی کہہ رہے ہیں۔ اس کو انسان سب جگہ پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، رکشہ میں ہے، بس میں ہے، بازار میں ہے۔ لیکن یہ اسم کب جواب دے گا، یہ حسبی کب جواب دے گا؟ کہ جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر چکا ہو، غسل کر چکا ہو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اس ذکر میں حسبی خود ایک راز ہے، سر ہے، ایک کوڈ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کہ جو خود ایک اسم اعظم ہے، اور اللہ تمام اسما کے اوپر بھاری ہے۔ اس سے پہلے خدا کے اس نام سے پہلے حسبی آ گیا، خدا کے ذاتی اسم سے پہلے حسبی آ رہا ہے، لہٰذا یہ خود ایک راز ہے۔ لہٰذا جب آپ پڑھتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، خدا کے صفاتی نام سے پہلے، خدا کے ذاتی نام سے پہلے، خدا کے فعلی نام سے پہلے حسبی آ رہا ہے۔ اور عرش العظیم دنیا کا ظرف ہے۔ اگر انسان اس ذکر کو پڑھے، اس کا ورد کرے، چلتے پھرتے پڑھے، لیکن سوچ کر توجہ کے ساتھ پڑھے، اگر اس اسم کو پڑھتا ہے، اگر کسی دروازے پر 1000 تالے لگا دیے جائیں اور اس دروازے کے آگے 1000 پتھروں کے تخت لگا دیے جائیں، تو محبوب اس ذکر کے ذریعے سب کو توڑ دیتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جب حسبی بولتا ہے، وہ خود تالوں کو، رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ فَإِن تَوَكَّلُوا، اولیاء خدا تنہائی سے کبھی بھی نہیں گھبراتے تھے، ہرگز نہیں گھبراتے تھے، خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ فَإِن، خدا کہتا ہے اگر سب چلے گئے ہوں، اگر سب چلے جائیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب مخالف ہو گئے، تو خدا ایسے تنہا اور بے یار و مددگار شخص کے کان میں کہہ رہا ہے، فَقُلْ، کہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی خالق کا نام ہے، یہ اللہ کفایت کرتا ہے۔ خدا کو پکارنے کے بعد دوبارہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ پھر کہتا ہے علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ خود خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم تنہا ہو جاؤ، مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، سب چھوڑ کر چلے جائیں، تو تم اس طرح کہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ سنو اور کہو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔